हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। गिलगित बाल्टिस्तान में गिलगित जिला की तारीख। गिलगित का जिला जो गिलगित बाल्टिस्तान के खूबसूरत इलाके में वाक़ है, हजारों साल पर मुहित एक भरपूर और मुतनव्वी तारीख रखता है। कराकरम और हिमालयाई सिलसिलों के बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद गिलगित सकाफतों का संगम, तिजारत का मरकज और दिलकश मनाजिर की सरजमीन रहा। कदीम जमाने से लेकर आज तक इस जिला ने तहजीबों के उरूज व ज़वाल, मुख्तलिफ नस्लों के इख्तिलात और खुद मुख्तारी के लिए जिदोजहद का मुशाहिदा किया। ये जामे तारीख जिला गिलगित के पुरकशिश माजी का पता देती है, इसकी माक़बल तारीख की जड़ों, इस पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनतें, इसके सकाफती वर्से और उसकी जदीद दौर की अहमियत को तलाश करती। गिलगित जिला की तारीख प्रागैतिहासिक जमाने से है, जिसमें इंसानी रहाइश के शवाहिद कदीम औजारों, चट्टानों पर कंदाकारी और प्रोग्राफ्स की शक्ल में पाए जाते। ये नमूने बताते हैं कि यह खित्ता इब्तिदाई इंसानी मुआशरों ने आबाद किया था जो शिकार, इज्तिमा और इब्तिदाई ज़राअत में मसरूफ थे। कदीम तिजारती रास्तों के साथ साथ गिलगित के स्ट्रेटेजिक महल-वक़ू ने वस्ती एशिया, बरसगीर पाक व हिंद और फारिस समेत पड़ोसी खतों के साथ इसके इब्तिदाई तामुल में अहम किरदार अदा किया। बुद्ध मत का असर। गिलगित का जिला पहली सदी ईस्वी के दौरान बुद्ध मत की सरगर्मियों का एक अहम मरकज बन गया। यह खित्ता कदीम गंधारा तहजीब का हिस्सा था, जिसने बुद्ध मत के फन और सकाफत को फलते फूलते देखा। इस इलाके में मुतअद्दिद बुद्धिस्ट स्टूपा, खानकाहें और चट्टानों के नक्शो निगार अब भी पाए जा सकते हैं, जो उसके रूहानी और फनकाराना वर्से का सबूत है। गिलगित ने शाहरा रेशम के तिजारती रास्तों को जोड़ने, मशरिक और मगरिब के दरमियान अशिया, नजरियात और मजहबी रसूमात के तबादले में सहूलत फराहम करने में भी किरदार अदा किया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरून वस्ती के खानदान। जैसे जैसे कुरून वस्ता का दौर सामने आया, गिलगित जिला ने मुख्तलिफ खानदानों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया, जिन्होंने अपने तस्वीराती वसाइल और तिजारती रास्तों तक रसाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर आया, जिनमें तिब्बती, तुर्क और फारसी सल्तनतें शामिल थीं। इन सल्तनतों के हुक्मरानों ने अक्सर गिलगित पर कंट्रोल का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाज़ात के अदवार का आगाज हुआ। इस्लाम की आमद। गिलगित जिला में इस्लाम के फैलने से अहम सकाफती और मजहबी तब्दीलियां आईं। इस्लाम ने बतदरीज इस खित्ते में अहमियत हासिल की, पहले से मौजूद बुद्ध मत और मकामी अकायद के साथ साथ रहते हुए। इस वक्त का फन तामीर बशमूल मसाजिद और मकबरे इस्लामी असरात की अक्कासी करने लगे। जिला के बाशिंदों को इस्लामी स्कॉलरशिप, तिजारत और सकाफती तरीकों से भी रोशनास कराया गया, जिससे वो वसीतर इस्लामी दुनिया में शामिल हो गए। खुद मुख्तारी की जिदोजहद। 19वीं सदी में गिलगित जिला मुख्तलिफ इलाकाई और नौआबादियाती ताकतों के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश का मरकज बन गया। दी ग्रेट गेम, बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान एक जुग्राफियाई सियासी दुश्मनी गिलगित के मुस्तकबिल के लिए मुज़मरात रखती थी। बरतानिया ने रूसी असर व रसूख का मुकाबला करने और हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त को महफूज बनाने के लिए खित्ते पर अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश की। 1877 में अंग्रेजों ने गिलगित एजेंसी कायम की, जिस जिला में बराह रास्त नौआबादियाती इंतजामिया का आगाज किया। जदीद दूर और सियासी इर्तिका। 1947 में बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम का गिलगित जिला पर गहरा असर पड़ा। मुस्लिम अक्सरियती खित्ता की तकदीर आज़ादी और खुद मुख्तारी की वसी तर जिदोजहद में उलझी हुई थी। 1947 में मकामी आबादी ने खुद इरादियत के ख्याल से मुतासिर होकर डबगिरा महाराजा की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत की। ये बगावत मुख्तसर मुद्दत के लिए गिलगित बाल्टिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के क़याम का बाइस बनी, जिसने खुद को आज़ाद करार दिया। ताहम ये खित्ता जल्द ही पाकिस्तान में शामिल हो गया और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के इंतजामी फ्रेमवर्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका बन गया। सकाफत, विरसा और तनव्वु। गिलगित जिला अपने मुतनव्वे सकाफती वर्से के लिए मशहूर है, तो मकामी रवायात,
اسلامی اثرات اور پڑوسی خطوں کے ساتھ تعامل کے پیچیدہ امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ ضلع کے تہوار، موسیقی، رقص اور دستکاری اس کی ثقافت کی متحرکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گلگت کا متنوع لسانی منظرنامہ شینا، پروشسکی اور بلتی جیسی زبانوں کے ساتھ اس کے ورثے کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، جدید دور کی اہمیت۔ آج گلگت ضلع گلگت بلتستان کا ایک اہم جزو ہے جو شمالی پاکستان میں ایک خود مختار علاقہ ہے۔ وادی ہنزا اور قراقرم ہائی وے سمیت ضلع کے دلکش مناظر دنیا بھر کے سیاحوں اور مہم جویوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خطے کا تصویراتی محل وقوع سے تجارت اور رابطے کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تناظر میں۔ نتیجہ، گلگت ضلع کی تاریخ لچک، ثقافتی تنوع اور یہاں کے لوگوں کے پائیدار جذبے کی داستان ہے۔ گلگت بلتستان میں گلگت ضلع کی تاریخ۔ گلگت کا ضلع جو گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے میں واقع ہے، ہزاروں سال پر محیط ایک بھرپور اور متنوع تاریخ رکھتا ہے۔ قراقرم اور ہمالیائی سلسلوں کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان آباد، گلگت ثقافتوں کا سنگم، تجارت کا مرکز اور دلکش مناظر کی سرزمین رہا۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک اس ضلع نے تہذیبوں کے عروج و زوال، مختلف نسلوں کے اختلاط اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ جامع تاریخ ضلع گلگت کے پرکشش ماضی کا پتہ دیتی ہے، اس کی ماقبل تاریخ کی جڑوں، اس پر حکمرانی کرنے والی سلطنتیں، اس کے ثقافتی ورثے اور اس کی جدید دور کی اہمیت کو تلاش کرتی ہے۔ گلگت ضلع کی تاریخ پراگیتہاسک زمانے سے ہے، جس میں انسانی رہائش کے شواہد قدیم اوزاروں، چٹانوں پر کندہ کاری اور پروگلفس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نمونے بتاتے ہیں کہ یہ خطہ ابتدائی انسانی معاشروں نے آباد کیا تھا جو شکار، اجتماع اور ابتدائی زراعت میں مصروف تھے۔ قدیم تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ گلگت کے اسٹریٹجک محل وقوع نے وسطی ایشیا، برصغیر پاک و ہند اور فارس سمیت پڑوسی خطوں کے ساتھ اس کے ابتدائی تعامل میں اہم کردار ادا کیا۔ بدھ مت کا اثر۔ گلگت کا ضلع پہلی صدی عیسوی کے دوران بدھ مت کی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ خطہ قدیم گندھارا تہذیب کا حصہ تھا، جس نے بدھ مت کے فن اور ثقافت کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ اس علاقے میں متعدد بدھسٹ اسٹوپا، خانقاہیں اور چٹانوں کے نقش و نگار اب بھی پائے جا سکتے ہیں، جو اس کے روحانی اور فنکارانہ ورثے کا ثبوت ہے۔ گلگت نے شاہراہ ریشم کے تجارتی راستوں کو جوڑنے، مشرق اور مغرب کے درمیان اشیاء، نظریات اور مذہبی رسومات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، قرون وسطی کے خاندان۔ جیسے جیسے قرون وسطیٰ کا دور سامنے آیا، گلگت ضلع نے مختلف خاندانوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا جنہوں نے اپنے تصویراتی وسائل اور تجارتی راستوں تک رسائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں کے زیر اثر آیا جن میں تبتی، ترک اور فارسی سلطنتیں شامل تھیں۔ ان سلطنتوں کے حکمرانوں نے اکثر گلگت پر کنٹرول کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کے ادوار کا آغاز ہوا۔ اسلام کی آمد۔ گلگت ضلع میں اسلام کے پھیلنے سے اہم ثقافتی اور مذہبی تبدیلیاں آئیں۔ اسلام نے بتدریج اس خطے میں اہمیت حاصل کی، پہلے سے موجود بدھ مت اور مقامی عقائد کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے۔ اس وقت کا فن تعمیر بشمول مساجد اور مقبرے اسلامی اثرات کی عکاسی کرنے لگے۔ ضلع کے باشندوں کو اسلامی اسکالرشپ، تجارت اور ثقافتی طریقوں سے بھی روشناس کرایا گیا، جس سے وہ وسیع تر اسلامی دنیا میں شامل ہو گئے۔ خود مختاری کی جدوجہد۔ 19ویں صدی میں گلگت ضلع مختلف علاقائی اور نوآبادیاتی طاقتوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ دی گریٹ گیم، برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان ایک جغرافیائی سیاسی دشمنی گلگت کے مستقبل کے لیے مضمرات رکھتی تھی۔
برطانیہ نے روسی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے اور ہندوستان پر اپنی گرفت کو محفوظ بنانے کے لیے خطے پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1877 میں انگریزوں نے گلگت ایجنسی قائم کی، جس نے ضلع میں براہ راست نوآبادیاتی انتظامیہ کا آغاز کیا۔ جدید دور اور سیاسی ارتقاء 1947 میں بئی صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا گلگت ضلع پر گہرا اثر پڑا۔ مسلم اکثریتی خطہ کی تقدیر آزادی اور خود مختاری کی وسیع تر جدوجہد میں الجھی ہوئی تھی۔ 1947 میں مقامی آبادی نے خود ارادیت کے خیال سے متاثر ہو کر ڈبگرہ مہاراجہ کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بغاوت مختصر مدت کے لیے گلگت بالتستان لبریشن موومنٹ کے قیام کا باعث بنی، جس نے خود کو آزاد قرار دیا۔ تاہم یہ خطہ جلد ہی پاکستان میں شامل ہو گیا اور گلگت بالتستان پاکستان کے انتظامی فریم کے اندر ایک خود مختار علاقہ بن گیا۔ ثقافتی ورثہ اور تنوع گلگت ضلع اپنے متنوع ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے، جو مقامی روایات، اسلامی اثرات اور پڑوسی خطوں کے ساتھ تعامل کے پیچیدہ امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ ضلع کے تہوار، موسیقی، رقص اور دستکاری اس کی ثقافت کی متحرکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گلگت کا متنوع منظرنامہ شینا، پروشسکی اور بلتی جیسی زبانوں کے ساتھ اس کے ورثے کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، جدید دور کی اہمیت۔ آج گلگت ضلع گلگت بالتستان کا ایک اہم جزو ہے، جو شمالی پاکستان میں ایک خود مختار علاقہ ہے۔ وادی ہنزا اور قراقرم ہائی وے سمیت ضلع کے دلکش مناظر دنیا بھر کے سیاحوں اور مہم جویوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خطے کا تصویراتی محل وقوع سے تجارت اور رابطے کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تناظر میں۔ نتیجہ، گلگت ضلع کی تاریخ لچک، ثقافتی تنوع اور یہاں کے لوگوں کے پائیدار جذبے کی داستان ہے۔ اس کی ماقبل تاریخ سے لے کر اس کے ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب